یہ بات اس لحاظ سے بھی کافی سنگین ہے کہ ہم اتنے پیسے دیتے ہیں، ہمارے ماں باپ محنت کر کے، ٹھیک ہے، کما کر ہمیں ایک اچھی تعلیم دلوا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سمجھ کے کہ اس سے ہمارا مستقبل بنے گا، اور جو مستقبل بنانے کا ذریعہ ہے اسی میں آپ کا کھوٹ بھری گئی سے، ٹھیک ہے، تو کیونکہ فی الوقت تو انہوں نے کوئی ہمیں اس لحاظ سے جواب نہیں دیا کہ ہم کچھ کریں گے، ٹھیک ہے، اس پر ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم جب سینٹ کی کمیٹی میں گئے، جیسے میں نے آپ کو بتایا ملک صاحب نے اس تحریک کو ریپرزینٹ کیا، تو وہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ مسئلہ کافی بڑے اسکیل پر ہے، یہ آپ کے پیپر صرف 3 یا 4 نہیں، یہ آپ کے پیپرز ہیں 17 سے زائد، ٹھیک ہے، اس پر جو ہمارے پاس ہماری پوری ٹیم نے جو ایویڈنس ہے وہ کمپائل کیا کس آپ کے کرائٹیریا پر، جو کرائٹیریا کیمبرج خود کہتے ہیں کہ اس کو ہم جو ہے کنسیڈر کریں گے، وہ کہتے ہیں اسکرین شاٹس وغیرہ تو آپ کی اے آئی جنریٹڈ ہو جاتی ہیں، تو ہم اسکرین شاٹس وغیرہ کو نہیں مانیں گے، آپ کی اسکرین ریکارڈنگ ہونی چاہیے، اس کے اندر ٹائم زون ہو، ٹائم سٹیمپ ہو، پھر ہی ہم مانیں گے کہ اچھا یہ پیپر جو ہے یہ واقعی لیک ہوا تھا۔ لیکن ہم نے ان سب چیزوں کو کمپائل کر کے رکھا، ان کو ای میلز کی، ان کا کوئی جواب نہیں آیا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے پھر سینٹ کی آپ کی دوسری کمیٹی بیٹھی 16 جون کو، جہاں پر ہم نے بتایا، کیونکہ جو چیئرمین صاحب تھے نا آپ کے غلام علی ملا صاحب کو، ان کو کہا گیا تھا کہ آپ چلیں مہینہ آپ کے پاس ہے، آپ اس مسئلے کا حل نکالیں، کیونکہ آئی پی سی سی وہ پارٹی ہے، وہ ادارہ ہے پاکستان کا جو کیمبرج کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کی اتھارٹی کے انڈر کیمبرج آنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو اس وقت نہیں آ رہا تھا، اس بات ہے کہ رجسٹریشن ہی آپ کی نہیں ہوتی۔ تو جب اس کمیٹی میں ہم گئے، میں خود ذاتی طور پہ وہاں موجود تھا، تو یہ بات ہمارے سامنے واضح ہے کہ اس وقت تک کچھ کیا نہیں گیا، ٹھیک ہے، تو اس بات پر چیئرمین بشرا انجم بٹ صاحبہ نے ایک انکوائری کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی بنائی، جس میں انہوں نے ہماری تحریک کو بھی ایک ممبرشپ دی، ریپرزنٹیشن دی، ٹھیک ہے، افیکٹڈ اسٹوڈنٹس کو ریپرزینٹ کرنے کی ہمیں یہ اپرچونٹی ملی آل اوور پاکستان، ٹھیک ہے، ایک گورنمنٹ کے لیول پہ۔ تو اب پھر وہی بات ہے نا کہ ہمارا نظام بھی جو ہے وہ کافی سلو ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے اس میٹنگ کے جو ڈائریکشنز تھے نا، بنا ڈائریکشنز کے تو کام نہیں چلتا آپ، کیونکہ مانیے کہ کیمبرج اور برٹش کاؤنسل کو آپ صرف زبانی تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں بیٹھیں، تو وہ ایک ڈائریکٹیو آنا تھا ان کا میٹنگ منٹس میں، وہ ہمیں ریسیو ہوا 25 دن بعد 6 جولائی کو، تو آپ کے 2 مہینے گزر گئے، 11 جون کو آپ کے ایگزام ختم ہوئے، آپ کا مہینہ گزر گیا، مہینے بعد پھر 6 جولائی کو نوٹس ریلیز ہوتا ہے، وہاں پر جو آپ کے ممبران تھے اس کمیٹی کے، ہماری خود کی تحریک کے نمائندے، آپ کے منسٹری آف وزیر تعلیم کے، منسٹری آف ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ کے نمائندے، مس ہمارا جو ڈپٹی سیکرٹری ہیں مس ہمارا نسیم، وہ موجود تھی اس کمیٹی میں، آپ کے برٹش کاؤنسل کے کنٹری ڈائریکٹر جیمز ہامسن، آپ کے کیمبرج کے گورنمنٹ افیئرز آفیسر مصطفیٰ گیلانی، اور آپ کے آئی پی سی سی کے وہاں پہ ڈی جی صاحب موجود تھے عثمان خان، اور وہاں پہ ڈائریکٹر ایپلیکیشن موجود تھے شہزاد گل صاحب، ٹھیک ہے، تو ہم اس انکوائری کمیٹی میں بیٹھے۔ پھر ایک بڑی مزے کی بات میں آپ سب کو بتانا چاہوں گا کہ یہ ہمیں اتنا سیریس لے رہے ہیں نا کہ جو پہلی ای میل کا رسپانس آیا تھا وہ کیمبرج کا یہ آیا تھا کہ ہم سب جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، ہم آ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ہم میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکتے، حالانکہ اس میٹنگ میں صاف صاف ایک آپشن یہ بھی دیا تھا کہ آپ آن لائن آ جائیں، زوم کی بھی لنک اٹیچ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ آن لائن اٹینڈ کر لیں۔ تو ان کا پہلا تو ہمیں جواب یہی آیا کہ وہ بیٹھنا ہی نہیں چاہتے، مطلب وہ اس مسئلے کو سیریس سمجھتے ہی نہیں، لیکن پھر آپ کے آئی پی سی سی کی طرف سے انہوں نے زور ڈالا، اور انہوں نے پھر کیمبرج سے رسپونڈ کیا کہ چلیں ہمارے گورنمنٹ افیئرز آفیسر مصطفیٰ گیلانی وہاں موجود ہو گئے۔ پھر ہم انکوائری کمیٹی بیٹھی آپ کی 13 جولائی کو، انکوائری کمیٹی آپ کی بیٹھتی ہے آئی پی سی سی کے آفس دفتر G10 میں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہم نے اس مسئلے کو ان کے سامنے پیش کیا، کیمبرج کے سامنے، اور اس سے پہلے آئی پی سی سی کے ساتھ ہم نے 3 سے زائد مرتبہ ان کے ساتھ ہم بیٹھے، اور اس پورے جو اس مسئلے کے اوپر ہم نے اپنے جو سولوشنز تھے، ہمارے جو تجویز جو ہم پیش کرنا چاہتے تھے کیمبرج کو کہ اس مسئلے کا حل ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ یہ کیا جا سکتا ہے حل،
تو وہ اس طرح سے ہو، وہ ہم نے ساری چیزیں پراپرلی ڈاکیومنٹ کی. یہ مانیے کہ ہم اس تحریک کو کافی ایک اچھے سٹرکچر کے ساتھ لے کر چل رہے ہیں اور شروع سے لے کر آتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پر ہمارے سارے ڈاکیومنٹیشن کمپلیٹ رہی ہے آج تک. ٹھیک ہے، ہم نے ان کو پراپر ایک ورکنگ پیپر پریزنٹ کیا جو آپ کی سارے اداروں کے پاس بھی گیا. سینٹ کمیٹی نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا. ٹھیک ہے، آپ کے آئی پی سی سی کے ساتھ ہی ہم نے اس کو ڈاکیومنٹ کیا. ٹھیک ہے، اور اس پر پھر جو آپ کا سارا مدعا تھا نا انکوائری کمیٹی کا، وہ اس پر مشتمل تھا. تو وہاں پر جو صورتحال کچھ ایسی تھی کہ جب کیمبرج کے نمائندے سے پوچھا گیا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کس تاریخ تک آپ اس مسئلے کا حل سمجھتے ہیں کہ نکل آئے گا، یا آپ ہمیں چلیں کوئی تاریخ کے مطلب کمٹ کریں ہمارے ساتھ کہ اس تاریخ پہ آپ یہ جو ہمارے کمپائلیشن ہے وہ ہم نے اٹیچ کی ہوئی تھی سب نا، تو آپ اس کا جواب دیں گے. یا تو آپ اس کو کنٹیسٹ کریں گے یا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے، کیونکہ بیچ میں تو کچھ نہیں ہو سکتا نا. یا تو بولیں گے یہ غلط ہے یا بولیں گے صحیح ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں فی الوقت کوئی ڈیٹ جو ہے کوئی تاریخ کوئی ڈیٹ کمٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، جو بات کافی ایکسپیکٹڈ تھی، توقع تھی ان سے کہ یہ جس طرح پہلے بھی اس چیز کو لمبا کرتے آ رہے ہیں، لٹاتے آ رہے ہیں اس معاملے کو، ویسے ہی کریں گے. انہوں نے ویسے ہی کیا. اس بات پہ ہمیں کافی افسوس بھی ہوا کہ ہمارا مستقبل داؤ پر ہے اور یہ ہمارے ساتھ اس طرح پیش آ رہے ہیں. اس کی وجہ سے پھر ہم اگلے دن بالکل سینٹ کا آپ کا تیسرا اجلاس بیٹھا، جہاں پہ ہم نے بشرا خانم صاحبہ کو یہ بات واضح رکھی کہ یہ سلسلہ جو ہے نا آپ کا یہ پس منظر ہے، یہ اس طرح سے ہمیں ٹریٹ کر رہے ہیں. اب آپ بتائیں آپ کیا کرنا چاہتی ہیں. آپ سینٹ کی کمیٹی ہمارے لیے کیا کرے گی؟ ہم اسٹوڈنٹس کے لیے 3,50,000 بچہ ہے، کوئی کم اماؤنٹ نہیں ہے آپ کی پاکستان میں. ٹھیک ہے، تو اب پہلے تو آپ کے مہینے بعد آپ نے منٹس ریلیز کیے ہیں. ٹھیک ہے، چیزیں اتنی سلو جا رہی ہیں. آپ کیسے سمجھتے ہیں ہم بچوں کا مستقبل جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے سیریس لیا جا رہا ہے اس معاملے پہ؟ اس کی وجہ سے ادھر ہی فوری طور پہ سینٹ کی تیسرے اجلاس میں ایک ایکسپیڈیشن آرڈر ریلیز کیا، لیٹر ریلیز کیا، جس پہ انہوں نے این سی سی آئی اے کو، این سی سی آئی اے بھی موجود تھی آپ کی انکوائری کمیٹی میں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے این سی سی آئی اے کو ایک نوٹس ریلیز کیا کہ این سی سی آئی اے ہمارے ساتھ تعاون کرے، ہم ان کو اپنی فائنڈنگز وغیرہ پریزنٹ کریں اور وہ اکارڈنگلی فورینسک رپورٹ بنائیں جو ہماری کمپائلیشن ہے، جس سے یہ معلوم ہوگا کہ یہ اصلی ہیں یا نقلی ہیں، جس طرح کر سکتے ہیں نا. اور وہ جب رپورٹ 21 جولائی کو ان پہ ایک ڈیڈ لائن لگائی، 21 جولائی کو آپ نے رپورٹ پریزنٹ کرنی ہے. اس کے بعد کیمبرج، برٹش کاؤنسل اور جو دیگر آپ کے ادارے ہیں ان کو منسٹری بلائی تھی، ایک آپ کی میٹنگ بیٹھے گی جہاں پر اس چیز پر پراپر فوری طور پہ ایک فیصلہ لیا جائے گا. پھر اب اس سارے سلسلے میں ہم این سی سی آئی اے بھی ہم گئے، ہم ڈی جی خرم صاحب سے ملے جو آپ کے ڈائریکٹر جنرل این سی سی آئی اے سید خرم علی ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا. تو آپ کی جو این سی سی آئی اے کی جو آپ کا این سی سی آئی اے ادارہ تھا، ہم وہاں پر گئے. اب یہاں پہ میں آپ کو بڑے ایک مزے کی بات بتانے لگا ہوں. ٹھیک ہے، کہ ہمارا جو خود کا ادارہ ہے وہ بھی ہمیں کتنا پیارا سمجھتا ہے، کتنا سیریس سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے ہم کتنے ضروری ہیں. ٹھیک ہے، ہماری کیا اہمیت ہے. ہم اس ادارے کے پاس گئے، ان کے آپ کے نام نہیں لینا چاہوں گا، ایک تھے افسر جو ہمارے ساتھ اس چیز پر ان کو ڈائریکٹ کیا گیا کہ وہ ہمارے ساتھ کام کریں. ہم نے اپنے اینڈ سے سب دیا ان کو. ہم نے چین آف کسٹڈی بنا کے دی کہ ہم کیا سمجھتے ہیں پیپر کہاں سے لیک ہوا ہے. ہم بھی تو اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے اتنے ساتھ ہمارے 2,000-3,000 سے زائد اسٹوڈنٹس ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. ہماری کمپائلیشن جب ہوئی، ظاہر سی بات ہے آپ کو تھوڑا تو واضح نظر آ جاتا ہے. ہم سوشل میڈیا جنریشن ہے. ٹھیک ہے، یہ پیپر جو ہے یہاں سے لیک ہوئے، یہ نمبر پیپر بھیج رہے ہیں. ہم نے وہ سب کمپائل کر کے ان کو فراہم کیا، ہم نے دیا ان کو. ٹھیک ہے، کہ آپ یہ پکڑو اور اب آپ اکارڈنگلی جو ہو نا اس پر جو ہو آپ اوریجن نکالو کہ یہ کہاں سے لیک ہوا ہے. ہم نے بتایا یہ اس ٹائم زون میں لیک ہوا ہے، یہ اس ٹائم زون میں لیک ہوا ہے. فورینسک کی رپورٹ بھی انہوں نے کہا کہ جی نہیں ہم آپ کو ہفتے ڈیڑھ بعد دیں گے. ان کو جی وہی ان کا کہ پرمیشن یہاں سے لینی ہے، وہاں سے لینی ہے، جیسے آپ کے ادارے کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس ہفتے کے اینڈ تک یا منڈے تک آپ کی جو ہے رپورٹ بھی آ جائے گی. اس کے بعد آپ کا کوئی فیصلہ لیا جائے گا. لیکن فی الوقت جو ہمارے ساتھ جو افسر جو ڈائریکٹ کیے گئے تھے وہ جناب جی ٹریننگ پہ چلے گئے، 5-10 دن غائب ہو گئے. اب ہمارے ساتھ جو سرٹن ایک فوکل پرسن دیا گیا تھا این سی سی آئی کی طرف سے وہ تھا ہی نہیں.
اب آپ جانیے کتنی محنت سے یہ چیز کمپائل کی گئی تھی، جس پہ میں آپ مصطفیٰ آصف صاحب آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ہے، کہ اس طرح سے ہم نے